الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما الإمام المنتظر حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اس کریم خالق کا احسان ہے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کا پروگرام ہو تو دونوں زبانوں میں سے جس کو بھی آپ کہیں، پہلا دن اگر چاہیں تو میں سریکی میں پڑھوں، اگر اردو کا ارادہ ہے تو پھر اردو۔ کیسے پروگرام کیا ہے؟ باواز بلند صلوات۔ اس کریم خالق کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اشرف مخلوق بنا کے بھیجا ہے، اور اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا شاہکار بنایا ہے کہ ہر انسان کو اپنی مثال آپ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں یہاں قبلہ صاحب میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں نا، تو وہ چاروں، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا کلام کرنا علیحدہ علیحدہ اللہ نے ہر شخص کو عطا فرمایا ہے۔ ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمایا ہے۔ کمرے میں بیٹھے ہوں چاروں بھائی، تو جب وہ کمرے میں بولیں گے تو بہر پہچاننے والا ان کی آواز جو پہچانتا ہے وہ سمجھ جائے گا فلاں بول رہا ہے، فلاں بول رہا ہے، فلاں بول رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور ایک خاندان میں پرورش پا رہے ہیں، اللہ نے ان کو ہر چیز علیحدہ عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اور تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کے اس ہاتھ میں جو دائرے خلق کیے ہیں،
یہ بھی ہر انسان کے علیحدہ علیحدہ تخلیق کیے ہیں۔ چلو یہ بینک میں آپ جاتے ہیں تو یہ نشان لگایا جاتا ہے، تو آج کل تو جدید سسٹم ہو گیا ہے، چیک نہیں کاٹنا پڑتا، جا کے اپنے انگوٹھے کا نشان لگائیں اور اس کے بعد وہ بتا دیں گے آپ کا اکاؤنٹ بینک میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے اس کے اوپر دائرے تخلیق کیے ہیں ہر انسان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، اسی لیے تو مشین تصدیق کر کے بتا دیتی ہے نا کہ یہ اس شخص کا یہ اکاؤنٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی، یا علی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والد کی خوشبو آپ میں آ رہی ہے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ تو اللہ نے ہر انسان کے ہر چیز علیحدہ عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کو اللہ نے جو آنکھیں عطا کی ہیں، ان کے اندر جو دائرے تخلیق کیے ہیں وہ بھی ہر انسان کے علیحدہ تخلیق کیے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی مجھے سمجھ آئی جب عراق بارڈر پر زیارت کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پر جب انہوں نے آنکھوں کی تصویریں لی تو میں نے پوچھا کہ یہ آنکھوں کی تصویریں کیوں لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ نے ہر انسان کی آنکھ علیحدہ انداز سے تخلیق کی ہے کہ جب وہ آنکھ سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا فلاں شخص ہے۔ تو کریم خالق نے ہر انسان کو اشرف بنایا ہے، ہر انسان کو اپنی مثال آپ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں یہ ایک گھرانہ ایسا ہے جس میں پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ ہر انسان کی سوچ علیحدہ ہے۔ یہ 12 ہستیاں اللہ نے ایسی تخلیق فرمائی ہیں جن کی سوچ بھی ایک ہے، جن کا عمل بھی ایک ہے، جن کا کردار بھی ایک ہے۔ یہ عظیم ہستیاں ایسیاں تخلیق اللہ نے کی کہ جن کا عمل اور کردار میں بھی کوئی فرق۔ تو میرا ارادہ آج یہ تھا کہ میں آپ کو جناب سیدہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری پہلے سے بھی ایسے ہی سلسلہ ہے کہ جب بھی میں محرم کے ایام کے سلسلہ شروع کرتا ہوں تو بی بی کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، اے میرا پیارا حبیب اس کوثر کے شکرانے میں نماز ادا کر اور قربانی دے، اور تیرا دشمن ابتر ہے۔ وہ کوثر ہے کون؟ جو اللہ نے رسالت ماب کو عطا فرمائی۔ کوثر کا معنی لوگوں نے کیا ہے حوض کوثر، تو یہاں علامہ نسیم رضوی صاحب ایک کہا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ کوثر کا معنی حوض کوثر کیا یعنی پانی سنتا ہوں تو میں خود پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے اتنا انتظار کروایا، اتنا اہتمام کیا اور پھر دیا بھی وہی ایک حوض کوثر جو ایک مومن کے نعرہ حیدری لگانے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے
رسالت ماب کو عطا فرمائی، جس کے بارے میں جتلا رہا ہے کہ میرا پیارا حبیب میں نے تجھے یہ عطا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ بعض نے کیا کہ اس سے مراد کثرت ہے، میں کہتا ہوں یقیناً یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے سے اللہ نے کثیر اولاد پاک پیغمبر کو عطا فرمائی، کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرا رسول تو تم بریدہ ہے، تیری نسل آگے نہیں ہے، جو کہہ رہے تھے ان کی نسل آج زمانے میں باقی نہیں ہے، پاک پیغمبر کی نسل کروڑوں سید آج زمانے میں باقی ہے۔ یا جناب علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یا علی صلوات پر محمد علی اللہم صلی علی کروڑوں سید آج اس جہاں میں باقی ہیں۔ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے یہ اتنی عظمت جو عطا فرمائی ہے، بعض ترجمہ کرنے والے عجیب ہیں، افتخار بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ میرا پیارا حبیب دشمن تجھے تانا دے رہا ہے کہ تو تیری نسل آگے نہیں ہے، تو اللہ نے کہہ دیا میرا پیارا حبیب میں یہ تجھے کوثر عطا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کیسا ہے کہ جو قادر مطلق ہے وہ تو پوری کائنات کو جو چیز چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے، تو حبیب کو لوگ تانا دے رہے ہیں۔ ادھر تو اللہ نے تبت یدا ابی لہب و تب، جب ابو لہب نے کہا کہ اے حبیب رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی کہ اے حبیب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ نے کہا کہ میرا پیارے حبیب کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب خالق نے وہاں تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا تو یہاں کیسے؟ نہیں میرا دوست ترجمے کو صحیح سمجھنے کی کوشش کر، اللہ نے یہاں بھی برداشت نہیں کیا۔ میرا پیارا حبیب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی، میں ایسی نسل پھیلا دوں گا کروڑوں کائنات ختم ہو جائے گی، تیرا بیٹا باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرا آخری بیٹا ظہور نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ نے جناب سیدہ کی نسل سے سادات عظام کو قیامت تک جاری رکھا۔ کون ہے سیدہ؟ طاہرہ، زکیہ، رضیہ، مرضیہ، عالمہ، محدثہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی علی محمد وآل محمد والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ کریم خالق کہہ رہا ہے مجھے اترتے ہوئے ستارے کی قسم۔ مالک کون سے ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کہا اس ستارے کی جو در بطول پر جھکا۔ لوگ آتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی خواستگاری کے لیے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دو، کائنات کی کلی رحمت، کہتے ہیں کہ زہرا کا رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے، امرہا الی ربہا، میری فاطمہ کا معاملہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ میں عرب کا کثیر مال دینے کے لیے تیار ہوں، حق مار دینے کے لیے تیار ہوں۔ کائنات کی کلی رحمت کے سامنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، اٹھایا اور اس کے منہ پہ مار کے کائنات کی کلی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے؟ فاطمہ کا معاملہ، فاطمہ کا رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کریم خالق نے اعلان کیا رشتہ اس سے ہوگا جس کے دروازے پر ستارہ اترے گا۔ اگرچہ میرے گلے پر تھوڑا سا اثر ہے، پہلا دن ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، ہو سکتا ہے آپ میرا بھی لے رہے ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کی چہروں کی زیارت 5 سال کر چکا ہوں، اور اس مرتبہ بھی اللہ نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو یقیناً گلے کے اثر ہونے پر فرق پڑتا ہے۔ آواز بلند محمد والے محمد
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्हान हुआ, सितारे ने अपनी जगह छोड़ी, सितारा चला, उधर से सितारा चला, इधर अली भी अपने मुसल्ले पर, जनाब सैयदा भी अपने मुसल्ला पर। तवज्जो, जनाब सैयदा ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लुत्फ़ लेना, मेरे साथ चलना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 34 मरतबा बीबी ने अल्लाह अकबर पढ़ा। सितारे ने दहलीज़ अली पर बोसा दिया। फिर बीबी ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, जब नेमत हासिल हो तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना। तो जनाब सैयदा भी जानती है इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ा। फिर सितारा ने जब वापसी शुरू की तो जनाब सैयदा ने पढ़ा शुक्रान सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वही तस्बीह जो आज आप नमाज के बाद पढ़ते हैं। सितारे ने जब अपनी जगह छोड़ी तो डायरेक्ट मौला अली के दरवाज़े पर नहीं आया, बल्कि पूरे मदीने का उसने चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद जनाब अली के दरवाज़े पर बोसा देने के बाद वापस हुआ तो सितारा से ज़ोहरा से अतारद मुश्तरी दूसरे सितारों ने पूछा, क्या ज़ोहरा तुझे अली मौला का दरवाज़ा नहीं मिल रहा था? तवज्जो, दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, उस तूने फिर मदीने पूरे का चक्कर क्यों लगाया? उस वक़्त ज़ोहरा कहता है, मैंने पूरे मदीने का चक्कर लगा के बताया है कि मैं टूटा हुआ सितारा ना हूँ, भेजा हुआ सितारा हूँ। हैदरी, मैं टूटा हुआ सितारा नहीं हूँ, भेजा हुआ सितारा हूँ। जब सितारा आया मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ पाक पैगंबर ने भी अक़द पढ़ा और आसमानों पर भी अक़द पढ़ा गया। ये वाहिद जोड़ा हस्ती ऐसी है जिनके 2 अक़द हुए हैं, एक ज़मीन पर और एक आसमानों पर। इसलिए अल्लाह ने नस्ल के सिलसिले भी 2 जारी किए। तवज्जो फरमा रहे हैं, एक मासूम हस्तियाँ और एक गैर मासूम। तवज्जो फरमा रहे हैं। जनाब सैयदा तहरा ज़किया रज़िया बीबी की खास्तगारी के लिए कायनात के अमीर अली आए तो पाक पैगंबर से फरमाया, या अली मैं चाहता हूँ कि मेरा अक़द हो जाए। तो पाक पैगंबर ने फरमाया कि तुम्हारे पास हक मार में देने के लिए क्या चीज़ है? तो मौला अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास ज़ीरा है, मेरे पास तलवार है। कायनात के रसूल फरमाते हैं, या अली घोड़ा भी तेरी ज़रूरत है, तलवार भी तेरी ज़रूरत है। या अली तुझ जैसे बहादुर के लिए ज़ीरा ज़रूरी नहीं है। जनाब मोहम्मद हनफिया मौला अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, जंग सफ़ीन में मौला के सामने आकर खड़े हुए और देखकर कहते हैं, बाबा जान हर जंगजू की ज़ीरा मैंने देखी है, कमर सीने की तरफ भी होती है, कमर की तरफ भी होती है, लेकिन बाबा जान आपकी तरफ ज़ीरा जो है वो सीने की तरफ है, कमर की तरफ नहीं। कायनात के अमीर अपने बेटे की तरफ देख कर कहते हैं, बेटा कमर की तरफ वो रखता है जिसने पुष्ट दिखानी हो, कमर दिखानी हो। मैं अली हूँ। हैदरी। कायनात के कुली रहमत इरशाद फरमाते हैं, या अली ज़ीरा आपके लिए ज़रूरी, ज़ीरा फ़रोख्त की गई और वो हक मार मुकर्रर हुआ जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा का। आए ना पाक पैगंबर, कहा बेटी हकमार मुकर्रर किया है। जनाब सईदा ने कहा, बाबा आपको मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन बाबा दुनियादार लोगों की बेटियों के हकमार भी दिरहम और दिनार और मैं फ़ातिमा तो ज़हरा का भी। बेटी क्या चाहती है? कहा, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा हक मार आपके गुनहगार उम्मत की शिफात रख दे। पाक पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ की, फ़ौरन जिब्राईल सब्ज़ कपड़े पर लिखा हुआ लेकर आ गया।
کہ یا رسول اللہ سیدہ کو بتا دے کہ اللہ نے تیرا حق مار تیری گناہگار امت کی شفاعت رکھ دیا ہے۔ تو یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ خدایا ہمیں بھی جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بھی جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، دوسرے دن کائنات کے کلی رحمت جب گئے، دیکھا جناب زہرا نے وہ پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ پوچھا بیٹی میں نے تو نیا دیا تھا۔ کہا بابا جان رات ایک مانگنے والی آ گئی تھی، میں نے وہ نیا لباس اسے عطا کر دیا۔ کہا بیٹا یہ پرانا دے دیتی۔ کہا بابا مجھے شرم آتی تھی کہ مانگنے والی کو پرانا لباس عطا کروں۔ ہاں بڑی عظمت کی مالک ہے جناب سیدہ ام ایمن روایت کرتی ہے، ایک دن میں گھر میں آئی، دیکھا کہ بیوی چکی کے پاس سوئی ہوئی ہے، دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، بیوی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، خود بخود تسبیح کے دانے پھر رہے ہیں، ساتھ ہی آقا حسین کا جھولا ہے، خود بخود ہل رہا ہے، ہلانے والا نظر نہیں آتا۔ بی بی پریشان ہوئی اور آئی پاک پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ام ایمن آج میری بیٹی روزے سے بھی تھی، چکی بھی چلا رہی تھی، تسبیح بھی پڑھ رہی تھی، توجہ فرمانا، تسبیح بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ حسین کا جھولا بھی جھلا رہی تھی۔ اللہ نے اتنی ساری باتیں ایک وقت میں اپنی کنیز کو کرتے ہوئے جب دیکھا، نیند کو حکم دیا جا میری کنیز پہ غالب ہو جا۔ نیند آئی اور غالب ہو گئی، میری بیٹی یہیں سو گئی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا جاؤ چکی چلاؤ، دوسرے کو حکم دیا جاؤ تسبیح پڑھو، تیسرے کو حکم دیا جاؤ حسین کا جھولا جھلاؤ، ہو سکتا ہے حسین روئے میری کنیز کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس آج کا دن اتنی ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن ایک سوال پہلے کرتا ہوں۔ آج اسی بیوی کے مسائل بیان کروں گا کہ کبھی آپ نے سنا ہے معاشرے میں کہ جس ماں کا بیٹا مر جائے اس کو رونے کی دعوت دی گئی ہو کہ آؤ تم نے یہاں بیٹھ کے رونا ہے؟ نہیں، جہاں بھی صف عزا بچھائی جاتی ہے ماں خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین آپ جب بھی جہاں بھی صف عزا بچھاتے ہیں تو بی بی جناب زہرا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ عظمت کی مالک ہے جناب زہرا، آخری لمحات ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے، پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، سرحان نے جناب خدیجہ سے پوچھا خدیجہ تو نے میرے گھر میں بہت مشکل وقت گزارا ہے، تو نے اپنی سب چیزیں مجھ پر قربان کی ہیں، آخری لمحہ ہے، بتا کوئی حسرت ہے دل میں؟ کہا یا رسول اللہ بس ایک تمنا ہے، ایک سوال کرتی ہوں۔ پاک پیغمبر نے کہا مانگ کچھ چیز چاہتی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ 2 چیزیں مجھے عطا کر دو۔ پوچھا کون کون سی؟ کہا یا رسول اللہ ایک تو یہ اپنی ابا مجھے عطا کر دو، میں چاہتی ہوں کہ یہ مجھ خدیجہ کا کفن بن جائے۔ دوسرا کا جب نام آیا نا تو اس وقت دیکھا بی بی نے 4 سال کی جناب زہرا کو قریب بلایا، جناب خدیجہ نے جناب زہرا کا ہاتھ پکڑا اور جناب رسالت ماب کے ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ اگر دوسری چیز دینا چاہتے ہو تو مانگتی یہ ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، میرے بعد روئے نہیں۔ عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاک پیغمبر جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد جناب زہرا نہیں روئی؟
ہاں کہاں کہاں نہیں روئی، کوئی ایک جگہ ہے جہاں نہیں روئی۔ بابے کے بعد، اپنی مادر گرامی کے بعد بہت دکھی ہو گئی جناب زہرا، اتنی دکھی ہو گئی کہ 18 سال کا سن ہے اور 18 سال کی عمر میں بھی دعا مانگ رہی ہے، میرا اللہ اللہم عجل وفاتی، میرا اللہ مجھے موت دے دے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماؤں کا دل نازک ہوتا ہے نا، جس ماں کی گود میں چھوٹے بچے ہوں، اگر وہ بیمار کبھی ہو جائے نا تو اس کا جب سخت بیمار ہو جائے تو فوراً ہاتھ اٹھاتی ہے، باراللہ موت برحق ہے لیکن ابھی مجھے موت نہ دینا، ابھی میرے بچے خود کھانا نہیں کھا سکتے، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، باراللہ ان کو یتیمی کی تکلیف نہ دینا۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا اتنی مجبور ہو گئی تھی جناب زہرا، کہہ رہی تھی باراللہ مجھے موت دے دے؟ اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، جو پہنچ گئے ہیں، جو آنسو بہا رہے ہیں، اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ بیٹی کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، جب چھوٹی ہو نا کوئی چیز اپنے بابا سے مانگنا چاہتی ہو تو چلتی ہوئی آ جاتی ہے، گود میں بیٹھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپنے بازو اپنے بابا کے گلے میں ڈال دیتی ہے، منہ کے ساتھ منہ ملا کر چھوٹے چھوٹے لب متحرک کرتی ہے، کہتی ہے بابا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ شریف بابا اسی وقت اس بیٹی کی یہ حسرت پوری کر دیتا ہے، اور جب یہ بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اس وقت کوئی چیز مانگنا چاہتی ہے، شریف عزادارو وہ کیا کرتی ہے، چلتی ہوئی آتی ہے اپنے بابا کے سامنے، ادب کا سر جو جب نیچے کرتی ہے نا اس وقت شریف باپ سمجھ جاتا ہے میری بیٹی کوئی چیز مانگنا چاہتی ہے، تو اس سے پوچھتا ہوں جو بیٹی یتیم ہو جائے، اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، پھر وہ کہاں جاتی ہے، پھر وہ کہاں جاتی ہے جب اس کے دل میں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ پھر کہیں نہیں جاتی، اپنے بابا کی قبر پر آ جاتی ہے، وہاں کہتی ہے بابا تیرے بعد میں نے یہ دکھ دیکھے۔ یہی وجہ ہے جب دربار سے خالی آئی نا جناب زہرا کہیں نہیں گئی، آئی اپنے بابا کی قبر پر، ہاتھ رکھا۔ کون سا ہاتھ رکھا؟ سنو گے عزادارو، وہ ہاتھ جسے رسول اکرم چوما کرتے تھے، وہ ہاتھ جسے پکڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہی زخمی ہاتھ اپنے بابا کی قبر پر رکھا، رو کر کہتی ہے بابا تیرے بعد بہت دیر کھڑی رہی۔ بابے دے بعد بہوں دے زندہ نہیں رہی، 90 دن زندہ رہیے تے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی، جڑے ہون تائی نہیں رو سکے آج ہے پہلا پرسا، اتھائیں بیٹھے ہوئے تھوڑا جیا رخ کرو جنت البقیع والے پاسے تے آکھو چاہ میری سین اسا تا ٹرتے آئے بیٹھے ہیں، تیرے پتران دے پرسے واسطے اسا کوشش کرے سوں، گلی گلی ویسوں، بازار بازار ویسوں، گھر ویسوں، تیرے پتران دا پرسا کرے سوں، بی بی ساڑھا ہے پرسا قبول کریں۔ ہاں میں اسے واسطے بھائی جان نوجوان تشریف فرماؤ، میں اسے واسطے پہلے دن بی بی تو شروع کردہ رہنا، کیونکہ آج ہے ماں دا پرسا، ہون اساں آج پہلے ڈی پتران کو سڑے سوں، آؤ آقا حسن دے آقا حسین ماں دا پرسا چلو، وقت دا دہاڑے جناب زہرانو آکسوں، آ بی بی اپنے دکھے پتران دے پرسے جھال، اللہ توڑے آنسو قبول کرے۔ میری ماما بہن دے اللہ پردے سلامت رکھے، جڑیاں گھرانوں چھوڑ کے ٹوری اسے واسطے آئیں ونیوں اس دکھے پاسے والی بی بی نوں پرچاؤں، جے کو بابے تو بعد کہیں نہیں پرچایا، جڑی سکھ دی رہی ہے کوئی تاوے آ کے آکھیا زہرا تیرے بابے دارمانے۔ ایک دیڑے علی مولا گھرے چاہیں ڈٹھا نے جناب زہرا ایک وقت چترایا کاما کٹھے پہ کریں دیئے، شہزادیاں دی چوٹیاں دھوا رہی ہے، شہزادیاں دے لباس تیار کیتے س، شہزادیاں دے آقا حسن دے آقا حسین دے کھانے تیار کیتے س،
علی مولا پوچھتے ہیں زہرا ایک وقت چترائے کام کٹھے کر دے میں نہیں ڈیٹھا آج خیر ہے میری سین رو کی آدھی ہے یا علی میں نو بابے ڈسے ہے تو آج دی مہمان ہے میں اس سے واسطے اپنے ہاتھ نال شہزادیاں دے لباس دوائی ویندیاں اپنے ہاتھ نال آقا حسن تے آقا حسین دیا چھوٹیاں اللہ توڑے آنسو قبول کرے میں آدھا جی میں ماں دعائے نواد چینج کوئی نہ دعائے سی میں آدھا ماں دھویں دی جاتے سچیں دی تے پئی ہو سی نا آدھی تے پئی ہو سی میرا لال حسین میں دعا چھوڑا اس سے سر دے وچ اس سے زلفاں دے وچ ریت تے خون رل وجنے دونوں شہزادیاں دیا چوٹیاں دعائیں رو کیا دیے میرے لال ونجو نانے دی قبر تے دعا منگو میں کو شفا مل ونجے اور عزادار بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ پیارا نہ کر رہی دویں شہزادے آئے نہ دعا بیٹھے منگنے نانا دعا منگنا ہے ساڑی مانو شفا مل ونجے قبر حال گئی ہے ول ونجو یتیم ہو گئے ہو دویں شہزادیاں نو آماں میں بھول گئے نا بھج دے ہوئے گھر چاہے نا جڑا دویں شہزادے آئے نا میری سین فضا دیاں آؤ پہلے کھانے کھاؤ دویں شہزادے آدھنا اماں ساڑی ماں مر گئی ہے اساں کھانا نہیں کھان دے اس لئے میری سین دیاں آؤ کھانے کھاؤ آقا حسن تو پہلے آقا حسین بولے رو کیا دے اماں جنہ دی ماں مر ونجے انہوں کھانے یاد نہیں رہا دے سانو نانے ڈسیا یتیم ہو گیا اللہ توڑا پرسہ قبول کرے اللہ توڑا پرسہ قبول کرے اللہ شارع دنیا دے غمہ تو محفوظ رہو غسل ملی آئے کفن ملی آئے جنازہ تیار ہو جائے آخری ویلے سجنہ نو سڑیا میں دایا آؤ منہ دیکھو آقا حسانی آیا ہے جناب کلثومی آئیے نہ حسین آیا ہے نہ زینب آئیے اللہ تیرا پرسہ قبول کرے علی مولا ڈٹھا ہے آقا حسین پیران لے پاسے بے کے روندے بیٹھے نا آدن حسین مادہ مونیا دیکھنا رو کیا دے بابا عیسیٰ دی ماں کفانی چو سڑیا آج میری ماں سڑے آسا اس لئے قد عنت و حنت و مدت یدا کفان دے بند کھل گئن دو میں آت نکلنا میرا نازاندہ پلیا حسین تیرے ناز میں نہ مننا تکان مننے اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین وسیعلم اللہ زینہ ایمن قلبین ینقلبون اللہم صلی علی محمد و علی محمد